السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جان عشقم کی قسط نمبر 17۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جان عشقم قسط نمبر 17، تحریر عریج شاہ۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کا دل آنے والے وقت کو لے کر گھبرا رہا تھا۔ اگر اس آدمی کو صرف دولت سے مطلب تھا تو پھر وہ اس سے اس طرح بے باکی سے گفتگو کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی آنے والا وقت اسے اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے اس آدمی سے ڈر لگ رہا تھا۔ آخر وہ اسے حویلی لے جانے کے بجائے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ کیونکہ اس کا مقصد تو اسے حویلی لے کر جانا تھا۔ اس کی ماں بھی تو مرنے سے پہلے اس سے یہی کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس آدمی کے ساتھ حویلی مت جانا، یعنی کہ ان حیوانوں کے بیچ نہ جانا جن سے وہ نکال کر اسے دور لے گئے تھے۔ اور اس آدمی نے کہا تھا کہ وہ اسے کسی بھی حال میں حویلی لے کر جائے گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کا مقصد اسے حویلی لے کر جانا ہے اور وہ اسے حویلی لے جا کر ہی دم لے گا۔ تو پھر اس آدمی کو اسے حویلی لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے یہاں کیوں لے کر آیا تھا؟ اور پھر ایک ہی گھر میں ایک کمرے میں رہنا۔ اگر اس آدمی کا مقصد صرف دولت حاصل کرنا تھا تو وہ اسے اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کیوں کر رہا تھا؟ تو کیا یہ دولت کا بھوکا انسان ہوس کا بھی پجاری تھا؟ تو کیا وہ اس سے اپنی ہوس بھی بنانا چاہتا تھا؟ مگر کیا مقصد تھا اس کا یہاں لانے کے پیچھے؟ یہی تو ایک وجہ ہو سکتی تھی کہ وہ جائز کے نام پر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے۔ نہیں، میں تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی مقرر شاہ، چاہے تم کچھ بھی کیوں نہ کر لو۔ تم اس جائز رشتے کے نام پر میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکو گے۔ تم دولت حاصل کر سکتے ہو لیکن مجھے کبھی بھی نہیں۔ میں کبھی بھی تمہیں تمہارے غلیظ ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ تم اگر میرے پاس آئے تو منہ کی کھاؤ گے، یاد رکھنا۔ تم کبھی بھی مجھے حاصل نہیں کر پاؤ گے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ تم کبھی بھی مجھے میری مرضی کے بنا چھو نہیں پاؤ گے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بری طرح سے الجھ رہی تھی۔ اسے آنے والے وقت کا ڈر بھی تھا، لیکن وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش بھی کر رہی تھی اور اس شخص کے سامنے وہ ہارنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی اور جانتی تھی کہ اب اس شخص کا مقابلہ اسے خود ہی کرنا ہے۔ کوئی نہیں آئے گا اسے بچانے کے لیے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس حویلی سے نکلنے کی ایک بار کوشش ضرور کرے، لیکن
پھر اسے اس آدمی کی باتیں یاد آ جاتی کہ اس گھر میں اس کے گارڈز کے ساتھ ساتھ باہر اور کوئی بھی ہے جنہیں وہ اپنا دوست کہہ رہا تھا، جو اس کے دشمنوں کی چیر پھاڑ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ یقیناً اس نے کوئی پالتو جانور پال رکھے ہوں گے، شاید اس کے پاس کتے ہوں گے جن کا ذکر وہ کر رہا تھا، اور وہ رات کے بعد انہیں آزاد چھوڑ دیتا ہوگا۔ جانوروں سے اسے خود بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ اس نے آج تک کبھی جانور پالنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اتنے بڑے جانور نہیں ہوں گے جتنے بڑے حیوان کے ساتھ اسے زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ وہ ایک کوشش تو کر سکتی تھی، ہو سکتا تھا اسے یہ موقع دوبارہ کبھی بھی نہ ملے۔ اسے اپنے لیے ایک آخری کوشش کرنی تھی۔ اس کا ذہن ایک بار پھر سے مقرر شاہ کے مزاج کے خلاف کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ خود بھی اس وقت سوائے مکرم شاہ کی پہنچ سے دور جانے کے اور کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے۔ اب تک مکرم نہیں آیا تھا، اور اب کمرے سے باہر سے ہر طرح کی چہل پہل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا دروازہ کھولا۔ راہداری مکمل خالی تھی۔ اس وقت اس طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایک اچھا موقع مل چکا تھا۔ اس وقت مقرر شاہ گھر پر نہیں تھا، تو یقیناً وہ جلدی واپس نہیں آنے والا تھا، ورنہ اب تک اسے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بڑے دروازے کی طرف آئی۔ یہ لکڑی کا ایک بہت بڑا دروازہ تھا، جس کے بند ہوتے ہی یہ گھر پوری طرح محفوظ ہو جاتا تھا۔ یہ گھر سے نکلنے کا واحد ایک ہی راستہ تھا۔ اس کے علاوہ نہ گھر کے اندر کوئی اور راستہ آتا تھا اور نہ ہی باہر کی طرف جانے کا کوئی خفیہ راستہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا تاکہ اس کی بالکل آواز پیدا نہ ہو، اور اب اس نے ویسے ہی دروازہ بند کر دیا تھا۔ باہر ایک بڑا سا لان تھا، جس کو پار کرنے پر اسے سامنے ایک بڑا گیٹ نظر آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ گیٹ پر کسی طرح کا کوئی گارڈ ہے یا نہیں، لیکن اسے یہ پتہ تھا کہ یہاں سے صرف ایک یہی راستہ نکلتا ہے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے گیٹ کی طرف جانے لگی۔ دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ یہ راستہ تھا ہی کتنا، صرف چند قدم، لیکن اسے ڈر لگنے لگا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، تو پھر یہ آواز کیسی؟ اس نے مجبور ہو کر قدم وہیں روک لیے تھے۔ اسے یہی لگا تھا کہ یہ آواز اس کے اپنے قدموں کی ہے، لیکن اس کے قدم رکھتے ہی اسے پیچھے سے عجیب طرح کی گھراہٹ سنائی دی۔
جو اس کی سانسیں روکنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، لیکن پیچھے دیکھتے ہی بے اختیار اس کی چیخ بلند ہوئی۔ یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اس کے سامنے دو جان لیوا شیر کھڑے اسے گھور رہے تھے، شاید اسے اپنا شکار بنانے والے تھے۔ وہ ایک موت سے نکل کر دوسری موت کے منہ میں آ گئی تھی۔ اس نے جن پالتو جانوروں کو کتا بلی سمجھ رکھا تھا، وہ شیر بھی ہو سکتا ہے، یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ مقرر شاہ تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے دوست اس کے دشمنوں کو چیر کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ جس طرح سے گھبرا کر اسے دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ اسے دشمن ہی سمجھ رہے تھے، اور اگر نہیں بھی سمجھ رہے تھے تب بھی اتنی ہمت اس میں نہیں تھی کہ وہ ان شیروں کا مقابلہ کرتی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگ گئی تھی، اور اس کے بھاگتے ہی وہ شیر بھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ انائش گیٹ پر پہنچتی زور زور سے گیٹ کو بجانے لگی، لیکن گیٹ کسی نے نہیں کھولا تھا، جبکہ وہ دونوں جان لیوا شیر اس کے بالکل قریب آ چکے تھے۔ خوف سے کانپتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی، لیکن وہ اپنی موت کو اپنے سر پر دیکھ رکی نہیں، بلکہ وہیں سے دوسری جانب بھاگنے لگی۔ جبکہ وہ دونوں شیر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ کبھی بھی ان دونوں شیر کے منہ کا نوالا بن سکتی تھی۔ وہ اپنی پوری جان لگاتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ دروازے کی طرف جا کر دروازہ اندر سے بند کر کے اپنی جان بچا لے، لیکن یہ دونوں شیر اسے اس طرف جانے ہی نہیں دے رہے تھے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنی جان کے لیے لڑتی رہی، لیکن جب دروازہ کھول کر کسی کی گاڑی اندر داخل ہوئی اور گاڑی دیکھ وہ دونوں شیر اسے چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹ کر دور بیٹھ گئے، ایسا لگا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ مقرر شاہ اپنی گاڑی سے اترتا، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان دونوں شیروں کے پاس آیا تھا، جبکہ اس کی نظر سامنے کھڑی لڑکی پر تھی، جسے اپنے دوپٹے اور جوتوں تک کا ہوش نہیں تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والی صورتحال کو شاید بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ وہ لب بیچتا بہت غصے سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ باہر مت نکلنا، لیکن شاید تم نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ اگر ان دونوں کو اندازہ نہ ہوتا کہ تم میری دشمن نہیں ہو تو اب تک یہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہوتے۔ شاید میں تمہاری لاش ڈھونڈ رہا ہوتا، لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں کہ مجھے تم سے کوئی مطلب ہے، نہیں، مجھے تمہاری نہ آج ضرورت تھی اور نہ ہی کبھی ضرورت پیش آئے گی، لیکن حویلی میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔
اور جب تک میں تمہیں صحیح سلامت حویلی لے کر دادا جان کے سامنے پیش نہ کر دوں تب تک میں تمہیں مرنے بھی نہیں دے سکتا۔ سچ کہوں تو تمہاری حرکت پر دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں ختم کر دوں، لیکن صرف اپنے دادا جان کی وجہ سے مجبور ہوں۔ میں آج تک کسی کے سامنے اتنا بے بس نہیں ہوا جتنا تمہاری وجہ سے ہو گیا ہوں۔ میرے دادا جان مجھ سے ملنے تک کے لیے راضی نہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ صرف تمہاری وجہ سے میں اپنی فیملی، اپنے خاندان سے دور رہ رہا ہوں، اور اب جب تک تم میرے ساتھ حویلی نہیں چلتی دادا جان کبھی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر جا رہا تھا، جبکہ انائش اسے سن ہی کہاں رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان تو باہر بیٹھے ان دو جانوروں پر تھا جن کے آرام سے بیٹھنے پر بھی گھراہٹ کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ اگر یہ شخص تھوڑی دیر اور نہ آتا تو اب تک شاید وہ ان لوگوں کا ڈنر بن چکی ہوتی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو لڑکی، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، میری پہنچ سے دور جانا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ان سب چیزوں کو قبول کر لو۔ اگر تمہارے ذہن میں بدلہ لینے کا پلان آ رہا ہے کہ تم مجھ سے اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہو تو مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میں تھوڑی سی ہمت ہو، کم از کم تم میرا مقابلہ تو کر سکو۔ میری آئیڈیل تم جیسی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ میں تم جیسی ڈبو بے وقوف لڑکی کو کبھی اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کر سکتا۔ میری زندگی میں آنے والی ہر عورت تم سے بہتر ہے، وہ بے اختیار بولا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کتنی عورتیں ہیں تمہاری زندگی میں جو مجھ سے بہتر ہیں؟ وہ ابھی نہ جانے کیا کیا بولنے والا تھا جب اچانک وہ اس کی بات کاٹ کر پوچھنے لگی۔ اس کا خالص بیویوں والا انداز مکرش کو اتنے غصے میں بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، جبکہ اس کا اس طرح کا کوئی سوال پوچھنے کا ارادہ نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اس شخص کی زندگی میں آنے والی عورتوں سے کوئی لینا دینا تھا۔ وہ تو اس شخص سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی، تو اس سے جڑی معلومات کا وہ کیا کرتی؟ وہ تو بس اپنا ڈر کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے اپنا ڈر کم کرنے کے لیے فضول کی باتیں کرتی تھی، خاص کر لوگوں سے زیادہ کنیکٹ رہنے کی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ اپنا ڈر بھول جائے، اور اس وقت وہ اس شخص کو مخاطب کرنے کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر پہلے اپنے سر پر منڈرانے والی موت کو بھول جانا چاہتی تھی، لیکن اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ سامنے کھڑا یہ آدمی اس کی بات کا کوئی اور ہی مطلب نکالے گا۔
اتنی ہی ہیں جتنی اسلام میں جائز ہیں۔ تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ناجائز کام نہیں کرتا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر دھماکہ کر گیا تھا۔ تو کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ کیا وہ اسلام کے مطابق 4 شادیوں کے فرائض سر انجام دے چکا تھا؟ کیا وہ اس کی چوتھی بیوی تھی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں؟ وہ اپنا سوال زیادہ دیر تک خود تک محدود نہیں رکھ پائی تھی۔ میں نے کہا نا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تمہارے مکمل حقوق ملیں گے، تمہارے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں تو زیادہ حقوق ملیں گے، آخر تم میری پہلی بیوی ہو۔ وہ بڑے مزے سے اس کے سر پر دھماکے کر رہا تھا جبکہ وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والا ڈر بھی اس کے دماغ سے نکل گیا تھا۔ اس وقت وہ صرف اس شخص کی 4 شادیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 17۔ تو کل ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔